میرا نام حفصہ ہے۔ میری عمر 21 برس تھی جب میں دلہن بن گئی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا بہت ہی بدصورت دن تھا۔ ہم دو بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اللہ نے بہت منتوں مرادوں کے بعد میرے والدین کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، اس لیے وہ ہماری ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنا اپنا اولین فرض سمجھتے تھے۔ اگر کبھی ہم سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تو بھی ہمیں سزا نہیں ملتی تھی، بلکہ امی پیار سے منع کرتی یا پھر ہنس دیتی تھی۔ امی ابو ہم دونوں بہنوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ہم دونوں کی شکل ایک دوسرے سے بالکل بھی نہیں ملتی تھی۔ کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم دونوں سگی بہنیں ہیں۔ میری بہن مجھ سے وہ حسین تھی، اکثر مجھے اس سے جلن ہوتی تھی، لیکن میں نے یہ بات صبر شکر کر کے برداشت کر لی کہ وہ میری بہن ہے، میں بھی تو خوبصورت ہوں، اگر تھوڑا کم ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ خاندان بھر میں سے ہمارے بہت سے رشتے آ چکے تھے، لیکن ہر رشتے پر امی یہ کہہ دیتی تھی ابھی ہم شادی نہیں کرنا چاہتے، اور ہمیں پڑھا لکھا کر پروفیسر بنانا چاہتے تھے۔ فاریہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن مجھے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ابو چاہتے تھے کہ وہ پروفیسر بنے۔ فاریہ نے بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ گھر میں بہت کم آیا کرتی تھی۔ امی جب کبھی اداس ہوتی یا پھر اس کی یاد آتی تو وہی اس سے ملنے چلی جاتی۔ میری اس سے بہت کم بات ہوتی تھی۔ اس کو روک ٹوک کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی اس کا گھر چکر لگتا تو وہ مجھ پر بہت کی پابندیاں لگا کر جاتی، جس پر میں خاصا غصہ کرتی۔ اس کے گھر آتے ہی امی فاریہ فاریہ کرتے نہیں تھکتی تھی۔ مجھے اس بات سے چڑ تھی کہ ایک بیٹی کے آتے ہی وہ دوسری کو بھول جاتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مگر ابو مجھے سمجھا دیتے تھے کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، تمہاری بہن ہے اور تم تو یہ بات جانتی ہو کہ وہ گھر بہت ہی کم آتی ہے، ہر وقت پڑھتی رہتی ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بہن پروفیسر بن رہی ہے۔ مجھے شروع سے ہی پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی کبھی امی ابو نے سختی کی تھی۔ انہوں نے گھر کا آزاد ماحول رکھا تھا، جس کا میں ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی۔ فاریہ کو میرا رہن سہن ایک آنک نہ بھاتا تھا، مگر پھر بھی میں اس کی کسی بات کو خاطر میں نہ لاتی۔ میری دوست نے مجھے سلائی سینٹر کا مشورہ دیا تو میرے دل میں بھی سلائی سیکھنے کا نیا نیا شوق پیدا ہو گیا۔ جب امی سے اس متعلق بات کی تو انہوں نے پہلے تو منع کر دی، مگر میرے شوق کو دیکھ کر اجازت دے دی۔ میں روز دوست کے ساتھ سلائی سینٹر جاتی تھی۔ وہاں اور بھی کئی لڑکیاں سلائی سیکھنے آتی تھیں۔ ان میں سے ہی ایک لڑکی نورہ کے ساتھ میری دوستی ہو گئی۔ نورہ اچھے گھرانے سے تھی۔ اس کا بھائی اسے ایک لمبی گاڑی میں لینے اور چھوڑنے آتا تھا۔ ایک دن نورہ نے میرا تعارف اپنے بھائی سے کروا دیا۔ اس سے بات کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہوا۔ اب آئے روز ایسا ہوتا تھا کہ نورہ کا بھائی میرا حال احوال پوچھتا۔ اگر کسی دن دھوپ زیادہ ہوتی تو وہ مجھے گھر چھوڑنے بھی آ جاتا تھا۔ امی نے اس لڑکے کو دیکھ کر کہا کہ شریف گھروں کی بیٹیاں ایسا نہیں کرتی، تم نے سلائی سیکھنی ہے اور آنے جانے کا کوئی مسئلہ ہے تو تمہیں ہم گاڑی لگوا دیتے ہیں، مگر تمہارا اے روز اس لڑکے کے ساتھ آنا بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ نورہ میری بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ وہ لوگ اپنے بھائی کے لیے رشتے دیکھ رہے تھے۔ نورہ کی بڑی بہن تو پہلے سے ہی شادی شدہ تھی اور اب امریکہ میں مقیم تھی، جبکہ نورہ کی بھی اپنی خالہ کی طرف بات پکی تھی۔ ان کے والدین پہلے ہی کسی حادثے میں مر گئے تھے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے نورہ کا بھائی دانیال مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ کئی دن تک تو میں یہ بات نوٹ کرتی رہی اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جب دانیال نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ میں نے اسے پہلے تو منع کر دیا، مگر وہ بضد رہا کہ اپنے گھر والوں سے بات کرو، مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ امی ابو سے بات کرتے کبھی جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر اب یہ بات ایسی تھی کہ میں ان کو کہتی اچھی نہیں لگتی تھی۔ فاریہ کے پیپرز ختم ہو چکے تھے، وہ گھر رہنے آئی تھی۔ تبھی موقع دیکھ کر میں نے بات اپنی
چھوٹی بہن سے کر دی کہ ہو سکتا ہے وہ میری مدد کر سکے۔ فاریہ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، لیکن 2 دن بعد امی اور ابو نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر سارا معاملہ پوچھا۔ میں نے ساری بات امی کو بتا دی اور ساتھ ہی رونا شروع ہو گئی کہ مجھے اگر شادی کرنی ہے تو دانیال سے ہی کرنی ہے، وہ اچھا لڑکا ہے۔ ابو نے دانیال کے متعلق معلومات اور ایڈریس پوچھ کر مجھے اپنے کمرے میں واپس بھیج دیا۔ میں ساری رات اللہ سے دعا کرتی رہی کہ وہ معاوضہ کر دے تاکہ یہ رشتہ ان کو پسند آ جائے۔ میں نہیں جانتی فاریہ نے بات کس انداز میں کی تھی، البتہ امی نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ اس بات کے بعد میرے تعلق اپنی بہن سے بحال ہونے لگے تھے۔ ابو کو یہ رشتہ پسند آ چکا تھا۔ اس طرح میری محبت کی شادی دانیال سے ہو گئی۔ شادی میں بہت سی رکاوٹیں بنی تھیں کیونکہ میری پھوپھی کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا اور بچپن میں ہی میری اس سے بات طے تھی جو میں نے دانیال کے لیے ختم کر دی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا۔ امی مجھ سے بدظن ہو چکی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا میں خود غرض ہوں۔ میں اپنے گھر خوش تھی کہ اچانک ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ میں دانیال کو بغیر بتائے ہی گھر کی طرف بھاگی، مگر وہاں آ کر دیکھا تو سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ مجھے امی ابو کی فکر تھی کہ وہ خیریت سے ہو۔ پورے گاؤں کے لوگ گھر کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ میں نے باری باری سب سے پوچھا کہ کسی نے میرے والدین کو گھر سے نکلتے دیکھا ہے، مگر کسی کو بھی ان کے متعلق نہیں پتا تھا۔ دانیال پولیس اہلکاروں کو لے کر وہاں پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد مجھ پر ایک خبر قیامت بن کر گزری۔ میرے والدین گھر میں ہی جل چکے تھے۔ یہ بات کسی سانحے سے کم نہیں تھی۔ آگ رات کے نہ جانے کس پہر میں لگی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، مگر دن کے اجالے میں ہماری خوشیاں غم میں بدل گئی تھی۔ امی ابو کے گزرنے کے بعد میں تو گھر میں مصروف ہو چکی تھی، لیکن فاریہ بہت اکیلی رہ گئی تھی۔ تب ہی کچھ سوچ کر میں نے دانیال سے بات کی، کیونکہ نہ ہم باہر چلے جائیں، ویسے بھی آپ کا کاروبار بھی وہی ہے اور فاریہ پاکستان میں اکیلی رہ چکی ہے۔ ملک کے بدلنے کے بعد شاید اس کے دکھ میں کمی آ سکے۔ امی ابو کے جانے کے بعد میں فاریہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ دانیال کو میری بات کسی حد تک ٹھیک لگی تھی۔ وہ اکثر فاریہ کا دل بہلانے کے لیے اسے باہر لے جاتا تھا۔ میں تو اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن دانیال نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد تم کچھ سوچنا، اسے اپنے ابو کا خواب پورا کرنے دو۔ ان کی بات کسی حد تک ٹھیک تھی۔ دانیال ہم دونوں کے ویزے کے لیے اپلائی کر چکے تھے۔ قدرت ایسی مہربان ہوئی کہ 2 ماہ بعد ہی ویزا نکل آیا اور ہم تینوں باہر آ گئے۔ فاریہ نے یہاں اپنی پڑھائی جاری کر لی تھی۔ اس کا داخلہ دانیال اچھی یونیورسٹی میں کروا چکے تھے۔ مجھے فاریہ کی یونیورسٹی کا ماحول پسند نہیں تھا۔ میں اسے بہت سمجھاتی تھی، لیکن دانیال مجھے نہ جانے کیا کیا خطاب دیتے تھے۔ مجھے بہت برا محسوس ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فاریہ کے سامنے ہی میری بے عزتی کرنے لگے تھے۔ ایک دن میں نے آدھی رات کو اٹھ کر دیکھا تو دانیال فاریہ کے کمرے میں تھے، جسے دیکھتے ہی میری رنگت پھیکی پڑ گئی۔ وقت گزرتا گیا، مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرا شوہر میری بہن میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ میں اب اسی سے لڑتی رہتی۔ ایک دن غصے میں آ کر مجھے اس نے طلاق دے دی اور کہا کہ اب یہاں سے چلی جاؤ۔ میرا شوہر اپنا ویزا پکا کروا چکا تھا، جبکہ فاریہ اسٹڈی ویزے پہ تھی، جس کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا تھا، لیکن میرا ویزا 3 بعد ماہ ختم ہو جانا تھا۔ میں شوہر کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن اب ساتھ رہنے کا بھی جواز نہیں بنتا تھا۔ طلاق کے بعد شوہر کو احساس ہوا کہ اس نے یہ سب کر کے بہت غلطی کی ہے۔ ایک بار پھر فاریہ نے اپنے حسن کے ذریعے میرا اچھا بھلا گھر تباہ کر دیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ دانیال کی منتیں کی کہ کسی طرح سے مجھ سے دوبارہ نکاح کر لو۔ اس نے مجھے تنہا پردیس میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ میری بہن کو بھی رکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے دوبارہ شادی کا بھی خواہش مند تھا۔ یہ بات بخوبی جاننے کے باوجود ایک مرد کے نکاح میں 2 بہنیں نہیں آ سکتی تھیں۔ شاید
پردیس کا ہی رنگ تھا۔ جو شوہر یہاں آ کر سب شریعت کے قانون فراموش کر چکا تھا۔ میں طلاق کے بعد بہت بیمار پڑ گئی تھی۔ میری پردیس میں بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ جب اسے میری طلاق کی خبر ملی تو اس نے کہا، اگر تم حاملہ ہوتی تو یہ طلاق نہیں ہوتی۔ تم ایک کام کرو، کسی طرح سے پیٹ سے ہو جاؤ، پھر تمہارا شوہر چاہ کر بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اولاد مرد کے پیروں کی زنجیر ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سے متفق تھی۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ بچہ اتنی جلدی کہاں سے آئے گا؟ میں تو حاملہ نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا، اگر تم ایک رات میرے شوہر کے ساتھ گزار لو تو ہو سکتا ہے تمہارا حمل ٹھہر جائے۔ میں اس کی یہ بات سن کر ہی چونک گئی۔ وہ عورت ہندو تھی۔ اس کے ہاں دین دنیا کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ میرا ویزا ختم ہونے والا تھا۔ اس کے بعد تو مطلب صاف تھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چلی جاؤں گی اور سابقہ شوہر فاریہ سے شادی کر لے گا، جو میں ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ بیاسرا بہن سمجھ کر پناہ دی تھی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ وہی بہن میرا گھر تباہ کر دے گی۔ ویزا ختم ہونے میں 3 دن باقی رہ چکے تھے۔ تب ہی میں شوہر کے دفتر اس سے ملنے کے لیے چلی گئی اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ مجھ سے شادی کر لو، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اس سلسلے میں 2-3 بار میں دانیال کی بڑی بہن نورہ سے مدد کا بول چکی تھی، مگر وہ دونوں انکار کر گئی تھی۔ شوہر کی بات سن کر مجھے تسلی ہوئی کہ وہ مجھ سے حلالہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے طلاق دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر یہاں کون حلالے کے لیے راضی ہوتا؟ اور اگر ہوتا تو شرائط کے مطابق مجھے مرضی سے حلالے کے لیے راضی ہوتا اور شرائط کے مطابق ہی مجھے مرضی سے طلاق دے دیتا، تاکہ میں دوبارہ دانیال سے شادی کر سکوں۔ دانیال کے ذہن میں اپنے دوست کا خیال آیا، جس کی عمر 55 سال تھی۔ میں اس سے شادی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ شوہر کی مرضی تھی کہ وہ دوست ہے طلاق بھی دے دے گا، تم مجھ سے نکاح کر لو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ 55 سالہ آدمی کے ساتھ ایک رات ہی گزارنا اتنا مشکل تھا، مگر یہ بات میں شوہر کو کیسے سمجھاتی؟ مجبوراً مجھے 55 سالہ بڈھے سے نکاح کرنا پڑا۔ وہ بوڑھا شکل و صورت سے عجیب غریب تھا، بڑی بڑی مونچھیں، کالا رنگ اور 7 فٹ کا قد تھا۔ اس سے پہلی نظر میں دیکھتے ہی لگتا تھا جیسے وہ کوئی حبشی ہے۔ مجھے فکر ہونے لگی، وہاں دانیال اور فاریہ گھر میں اکیلے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر میں بے حال ہو رہی تھی۔ بڈھا مجھے 3 ماہ بعد طلاق دے دیتا اور میں دانیال سے واپس شادی کر لیتی، یہ بات مجھے مسرور کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد پہلی رات جب بوڑھا کمرے میں آیا تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے، اگر میں نے دوا نہ لی تو یہ درد شدت اختیار کر جائے گا۔ یہ مجھے بچپن سے درد ہے اور چاند کی پہلی تاریخوں میں شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھا سن کر کھڑا ہو گیا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے گاڑی کے پاس لے آیا۔ میں سہاگرات کے معاملات کو جانتی تھی، تب ہی ڈاکٹر سے اس متعلق بات کر چکی تھی۔ بوڑھا شوہر مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس لے آیا۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کرنے کے بعد مجھے ایک باریک پاؤڈر دیا کہ یہ پاؤڈر چاند کے ختم ہونے تک لگاتی رہنا۔ وہ ڈاکٹر کوئی حکیم معلوم ہوتی تھی۔ گھر واپس آ کر میں نے وہ پاؤڈر لگا دیا۔ بوڑھا شوہر سمجھ چکا تھا کہ سہاگرات تو نہیں ہو سکتی، تبھی وہ دودھ پی کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں ڈر رہی تھی، اگر اسے ذرا بھی شک ہو گیا کہ یہ سب میں نے سہاگرات نہ منانے کے لیے کیا ہے تو یہ مجھے کبھی طلاق بھی نہیں دے گا۔ اس طرح چاند ختم ہونے تک میں عمل کرتی رہی۔ تب تک اس نے مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، مگر وہ ختم ہوتے ہی بوڑھا کمرے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے آج تم سے اپنا حق چاہیے۔ میں کسی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، میرے آتے ہی تیار رہنا۔ اس کی بات اور حکم سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور ذہن میں کوئی تدبیر سوچنے لگی کہ کس چیز سے میں اسے روک سکتی ہوں۔ میں نے فوراً دانیال کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا کہ اب یہ تمہیں دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ اگر میں اس کے حقوق پورے نہ کرتی تو وہ میرا
ویزا کینسل کر سکتا تھا کیونکہ بڈھا اسی ملک کا رہائشی تھا۔ رات ہوتے ہی جب وہ کمرے میں آیا تو میں ڈر کی وجہ سے گر گئی۔ اس نے مجھے اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا اور ساتھ ہی مجھ پر انکشاف کیا کہ وہ یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ میں نے حلالہ ویزے کے لیے کیا ہے۔ ویزا پکا ہوتے ہی تم طلاق لے کر اپنے پہلے عاشق کے پاس چلی جاؤ گی، مگر حفصہ تمہارے شوہر نے مجھ سے حلالے کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ فاریہ سے شادی کر چکا ہے۔ فاریہ اور وہ دونوں کچھ دنوں پاکستان واپس جا رہے ہیں۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور میری مرضی کے بغیر تم مجھ سے طلاق لے بھی نہیں سکتی۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس کو اپنا شوہر تسلیم کر چکی تھی، مگر دلی طور پر اب بھی دانیال کے پاس تھی۔ دانیال نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ میں بوڑھے کے مرتے ہی دانیال اور فاریہ سے بدلہ لینے پاکستان جاؤں گی۔ بوڑھا مجھے قید کر چکا تھا۔ اس نے نہ جانے کتنے افیئرز رکھے ہوئے تھے۔ جب مجھ سے دل بھر جاتا ہے تو مجھے مارتا پیٹتا ہے کہ میں نے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ میری بہن میری اس حالت کی ذمہ دار تھی۔ میں فاریہ اور دانیال کو بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ بوڑھے سے شادی ہوئے 3 سال گزر چکے تھے، مگر میری قید کی عمر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس ملک کی ایمبیسی میں کئی بار میں نے شکایت درج کروائی کہ میرا شوہر مجھے زبردستی رکھے ہوئے ہے۔ اس نے میرا پاسپورٹ وغیرہ غائب کر دیا ہے، مگر وہاں سے مجھے علم ہوا کہ بوڑھا پہلے ہی وہاں یہ بتا چکا ہے کہ میری بیوی اگر یہاں آئے تو اس کی کوئی بات نہ سننا کیونکہ وہ پاگل ہے۔ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا یا پاکستان جانے دیا تو وہ اور بیمار پڑ جائے گی۔ اس نے میرے جعلی سرٹیفکیٹ بھی بنوا رکھے تھے۔ مجھے ایک جھوٹ کی اتنی بڑی سزا مل رہی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور جس بہن نے میرے شوہر دانیال پہ ہاتھ ڈالا تھا وہ پاکستان میں تھی، دانیال کے ساتھ موجیں کر رہی تھی۔ میں روز اپنی یا بڈھے کی موت کا انتظار کرتی ہوں، نہ جانے کب مجھے اس قید سے نجات ملے گی۔